موضوع الدرس فی اثبات القدرۃ الکاملہ والبعث بعد الموت، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله ثم نخرجكم طفلا أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے جہاں بھی یہ آیات آئیں گی یاد رکھیں کہ جب ہم پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، تو تمہیں قیامت میں کیوں شک ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے تو وہ پروردگار عالم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس بات المعاد پہ سب سے پہلے ابتدائی طور پر تخلیق جو ہے اس کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ایک انسان نے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ جس کو ہم نے ایک حقیر نطفے سے، حقیر پانی کے چند بوندوں سے پیدا کیا ہے، جب بڑا ہو گیا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی جو چیز مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی، وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو؟ اللہ نے فرمایا نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو۔ اصل قصہ جو ہے نا یہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ یہ نضر بن الحارث ایک مشرکوں کا بڑا سردار تھا۔
وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قبرستان میں کسی مردہ کی ایک بوسیدہ ہڈی بھی لے کے آیا، اور حضور پاک سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں قبرستان سے لایا ہوں ہڈی، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ اور پھر میں کہ نعم، بالکل ہو۔ اس نے اس کو یوں مسلا، وہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری اڑ گئی، کہنے لگا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھے؟ اور پھر میں بالکل اٹھے۔ تو یہ غلط مثالیں دینے والا وہ نضر بن الحارث تھا، لیکن حکم تمام مشرکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اس کو کہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ آپ ان کو بتائیں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے آپ لوگوں کو پہلے سے پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اور اللہ ہر چیز کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دلائل کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے مخلوق مختلف چیزوں سے بنائی ہے۔ اگر ایک چیز سے مخلوق پیدا ہوتی نا تو پھر وہ فلاسفہ اور جو ان کا عقیدہ ہے کہ جی ہر چیز مادے سے پیدا ہوئی ہے، تو کہتے دیکھیں جی ہر چیز مادے سے پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو خود ہی پتہ نہیں کہ مادے کو کس نے پیدا کیا اور مادے کی حیثیت کیا ہے اس کا پتہ نہیں، ان کو بس یہ یاد کی ہوئی ہے بات کہ جی مادے سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تو پیدا فرمایا نور سے، اور وہ معصوم مخلوق ہے، غیر مکلف ہے، ان پر شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو، اس کو پیدا کیا آگ سے۔ دونوں چیزیں روشن کرنے والی ہیں، لیکن ایک کی روشنی ہدایت کا ذریعہ ہے، دوسرے کی روشنی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ آگ بھی تو روشن ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ خلقہ من تراب، لیکن یاد رکھیں کہ صرف مٹی نہیں بلکہ اربع عناصر سے پیدا کیا ہے اللہ نے۔ اربع عناصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی جس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی، یہ اربع عناصر۔ تو اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے من تراب، کہیں کہتا ہے من تین، کہیں کہتا ہے من صلصال کالفخار، کیونکہ اس پر کئی مرحلے آئے۔ جزو اعظم جو ہے وہ مٹی تھی۔ اب ایک یہ تیسری مخلوق ہو گئی، ایک نور سے، ایک نار سے، ایک مٹی سے۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ان کی بائیں پسری سے بی بی حوا کو پیدا کر دیا، یعنی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کہیں عمل نہیں ٹھہرایا، صرف آدم علیہ السلام کی پسری سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ اسی لیے نام حوا ہے کہ زندہ انسان سے نکالی گئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حوا۔ یہ قسم ہو گئی چوتھی۔ پانچویں قسم اللہ نے بنائی ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ جوڑے سے بنتی ہے۔ من کل شیء خلقنا زوجین، اس میں ذکر بھی ہے، انثیٰ بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ جب ان کا پانی ملتا ہے تو اس سے اللہ چاہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تو اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور قسم بھی ہے کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی بی بی مریم کو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لم یمسسنی بشر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ تو یہ ساری اقسام جو ہیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ قادر ہیں
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہیں کریں اور جیسا چاہیں کریں۔ اب اسی کے بعد اسی لیے جب نصرانیوں کا وفد آیا تھا جی، اپنا عبد المسیح کی قیادت میں 70 آدمی آئے حضور کی خدمت میں، ان میں ان کے علماء بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، ان کے بزرگ بھی تھے، ان کے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر بھی تھے، سب حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ نجران سے آئے تھے۔ جیسے یہودیوں کا گڑھ اس وقت خیبر اور مدینہ تھا، نصارہ کا نجران تھا۔ انہوں نے آگے سلام کیا اور کہا کہ حضور ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اور بات کرے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے مکالمہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور، صحابہ کہتے ہیں اتنا ایسا وفد ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ خوبصورت جوان اور عجیب قیمتی لباس پہنے ہوئے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں، اور ہمیں مسجد میں ٹھہراؤ، اور کہاں ٹھہراؤ؟ اسی مسجد نبی میں ٹھہرا دو۔ وہیں ان کا انتظام کر دیا گیا۔ تو مقصد حضور کا یہ تھا کہ دو باتیں ہو جائیں، کہ آدمی اتنا تعصب نہ رکھے کہ کوئی دوسرا تمہاری مسجد میں بھی نہ آ سکے، اور دوسری مقصد یہ تھی کہ جب یہ مسجد میں ٹھہریں گے تو ہماری نمازیں دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، رکوع و سجود دیکھیں گے، تسبیحات، تو اس کا بھی ان پر ایک اثر ہوگا۔ اس لیے بھی آپ نے ان کو ٹھہرا دیا۔ تو بہرحال جب وہ آئے عبد المسیح کی قیادت میں، انہوں نے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا حضور پہلے تو یہ عرض کرنا ہے ہم نے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہم نے بالکل مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، شان والا پیغمبر ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضور الحمدللہ، چلو ایک بات ہو گئی نا کہ عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں، تو آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ اور میں بالکل، مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہے، التی احسنت فرجہا۔ تو انہوں نے کہا حضرت چلو ہمارا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب صرف ایک مسئلہ باقی، اس کا جواب دے دیں۔ کیا حضرت عیسیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی مثال؟ اور اگر کوئی مثال نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا تو اس جیسی کوئی مثال بھی تو دیں۔ تو ابھی سوال و جواب ہو رہے تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کی چلو ماں تو ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو وہ بیٹا بن جاتا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ خدا بن جائے گا۔ اب نصارہ کی تو زبان بند ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے، کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں مزید ٹائم دیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، اب دلائل آپ کے آ گئے ہیں، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل کریں۔ وہ اپنے مقام پہ چلے گئے، اور اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو کہیں کہ مباہلہ کریں، آپ ان کو حکم دیں۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، ہم بھی اپنے خاندان کو لے آتے ہیں اور میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہے اس کو ہلاک کر۔ جب حضور نے ان کے سامنے مباہلہ کا چیلنج رکھا نا جی، وہ پڑھے لکھے تو تھے، اہل کتاب بھی تھے، علم بھی تھا، تو ان کے علماء نے کہا کہ کبھی بھی حضور کے سامنے مباہلہ نہ کرنا، کبھی بھی، یہ سچا نبی ہے، اگر اس کے سامنے تم مباہلہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ، اب سلو کر لو اور جزیہ دے کے اپنی جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے، آپ سے سلو کرتے ہیں، آپ جو ہمیں حکم فرمائیں ہم اتنا جزیہ سالانہ دیا کریں ہم پہنچائیں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج یہ میرے مقابلے پہ نکلتے لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارٌ، اسی وادی میں آگ نکلتی ہے، ان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ حق کا موضوع کے ساتھ مباہلہ کرنا کو آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ایک طرف اللہ کا نبی ہو۔ انہوں نے کہا یہ خوش قسمت تھے کہ مباہلے سے بھاگ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ اے انسان تم خود اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے، اور پھر اللہ کا نظام دیکھو کہ میاں بیوی ملتے ہیں، روز ملیں، ہفتے میں ملیں، لیکن روز تو حمل نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جرثومہ اولاد والا جو ہے وہ عورت کے رحم میں جاتے، رحم اس کو بند کر دے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبات بلیغہ اور عظیمہ جو ہیں ان میں ایک دن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عجبت من رجل، فرمایا مجھے تعجب ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا اکڑ کے چلتے ہیں کہ میں بڑا عالم اور میں بڑا چودھری اور میں بڑا، فرمایا اس کو شرم نہیں آتی کہ پیشاب کی جگہ سے حضرت 2 دفعہ نکلے ہیں، پھر اکڑ کس بات پہ رہا ہے؟ ایک تو جب نطفہ ٹھہرا ہے تو وہ بھی پیشاب کی جگہ سے کیا ہے نا، اور جب آپ پیدا ہوں گے تب بھی پیشاب کی جگہ سے پیدا ہوں گے، جو بندہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اکڑنے کا کیا معنی ہے؟ اس کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مراحل ہیں، مراحل تولید ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر علقہ بنتا ہے، فاصلہ 40 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کا رزق بھی لکھتے ہیں، اجل بھی لکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک موت اس کو کب آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ سعید ہوگا یہ شقی ہوگا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں، بعض تو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے بعد اب وہ رضاعت کے دور میں آ جاتا ہے کہ ماں کے دودھ پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کو جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، قوت آتی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد پھر موت آتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ تو یہ ادوار ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان پہ جب غور کرو گے تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہوں، جب ان حالات سے تم گزرے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، بالکل چھوٹا سا بچہ، ضعیفا فی بدنہ، بدن میں بھی ضعیف ہے، سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی، حواس میں بھی، پکڑنے میں بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، پھر اس کے بعد اللہ اس کو آہستہ آہستہ قوت دیتے ہیں، شیئن فشیئن، جب قوت ملتی ہے اب چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو والدین کی محبت جوش میں آتی ہے، اور صبح رات دن اس کی حفاظت میں گزارتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ،
اللہ نے کیسا نظام بنایا، غور کریں۔ اللہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ تو وہ بول سکتا ہے، نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اللہ نے اس کو ایک ہی سبق پڑھایا کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو یا بھوک ہو یا پیاس ہو، بس رونا شروع کر دو۔ ادھر بچے نے رونا شروع کیا، جناب سارے گھر والے دوڑ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، بہنیں آ رہی ہیں، سب کیا ہو گیا کیا ہو گیا، دودھ پلا رہے ہیں، پھر جو اچھا پیٹ میں اس کو درد ہوگا، مالش کر رہے ہیں، اس سے نہیں ٹھیک ہوتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ صرف رونے سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی رونا سیکھ لو اللہ کے آگے۔ جب تمہیں رونا آ جائے گا نا، تمہارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ تم دل سے اللہ کے آگے، اللہ کی دربار میں خشیتاً رغبتاً و رہبتاً آنسو بہا کے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی آپ آنسو بہا کے دعا فرماتے تھے۔ ثم تبلغوا وشدکم یتکامل القوا ویتزاید، پھر تمہارے قوا مکمل ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ویصل عنفوان الشباب حسن المنظر، پھر تم خوبصورت نوجوان ہوتے ہو۔ ومنکم من یتوفی فی حال شبابہ، تم میں سے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض جو ہیں ان کو ہم بڑھاپے کی طرف لوٹاتے ہیں۔ وهو الشیخوخۃ الحرم وضعف القوۃ والعقل والفہم، اب اس کی قوت بھی کمزور ہو گئی، عقل بھی کمزور ہو گیا، فہم بھی کمزور ہو گئی۔ وتناقص الاحوال من الخرف وضعف الفکر، اب اس کے احوال جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ اب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، پہلے اللہ نے تمہیں کتنا علم دیا تھا، اب کچھ نہیں جانتا۔ کما قال تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا فرمائیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علم والے بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں۔ وقد قال الحافظ ابو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا خالد الزيات حدثني داود ابو سليمان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رفع الحديث، رفع الحدیث کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے حضور کی تک پہنچائی کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے، وہ مرفوع نہیں ہوتا، وہ پھر موقوف کہلاتا ہے۔ قال المولود حتى يبلغ الحنس ما عمل من حسنة كتبت لوالديه او لوالد والديه لوالده او لوالديه، مولود جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے والدین کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ وما عمل من سیئۃ لم تكتب عليه ولا على والديه، اگر اسی یعنی بچپن کے اندر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو نہ اس پر لکھا جاتا ہے نہ والدین پہ لکھا جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْحَنْسَ أَجْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَلَمَ، اب جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اللہ کی تقدیر کی قلم چل پڑی۔ امر الملکان اللذان کانا معه حفظا وہیں شددا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم اس کے ساتھ رہو اور جو حرکت کرے، جو کام کرے، جو وہ سب لکھتے جاؤ۔ فَإِذَا بَلَغَ 40 سَنَةً بِالْإِسْلَامِ أَمْنَهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَايَا، اور جب اللہ اس کو 40 سال کی عمر میں پہنچاتے ہیں تو ان 3 بلاؤں سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ الجنون والجزام والبرس، اللہ اس کو پاگل پن سے، جنون دیوانگی، اور اس کے بعد جزام کوڑ کی بیماری، اور برس کہتی ہیں اللہ معاف کرے جو سفید داغ ہو جاتے ہیں، یہ بڑی بری بیماریاں ہیں۔ حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرس والجنون والجزام وعن سیء الاسقام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا بَلَغَ 50، جب 50 سال کا ہوتا ہے خَفَّفَ اللَّهُ حِسَابَهُ فَإِذَا بَلَغَ 60 رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ مَا يُحِبُّ، جب 60 سال میں ہوتا ہے تو اب اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ 70 أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَ 80 كَتَبَ اللَّهُ حَسَنَاتٍ وَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ،
اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن اس کی غلطیاں نہیں لکھی جاتی. فَإِذَا بَلَغَ 90 غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی پہلی اور بعد کی غلطیاں سب معاف کر دیتے ہیں. وَشَفَّعُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. اور اللہ اس کو اپنے گھرانے میں اس کی شفاعت کو بھی قبول کریں گے. وَقَدْ أَمِينُ اللَّهِ. اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا امین ہے. وَكَانَ أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ. اللہ کی زمین میں گویا کہ پابند ہے. فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ. جب یہ بالکل اس عمر میں آ جاتا ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا كَتَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِيئَتِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَإِذَا عَمِلَ سِيئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ. اللہ حکم دیتی ہیں کہ جوانی میں یہ جو اچھے کام کرتا تھا اب تو بوڑھا ہو گیا معذور ہو گیا نہیں کرتا کہ لکھتے رہو. لیکن یاد رکھیں حدیث جو ہے بالکل غریب ہے اور اس میں کافی غرابت ہے. هذا حدیث غریب جدا وفیہ نقارۃ شدیدۃ. لیکن بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ جن کے شواہد دوسری حدیثوں میں موجود ہوتے ہیں. وما هذا قد رواه الإمام احمد بن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا. کہتے ہیں باوجود اس کے کہ اس میں غرابت ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کو موقوف بھی نقل کیا ہے مرفوع بھی نقل کیا ہے. فقال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله العامري عن عمرو بن جعفر قال اذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة امنه الله من انواع البلايا من الجنون والبرص والجذام. فاذا بلغ 50 لين الله حسابه. اس کا حساب نرم کر دیا جاتا ہے. فاذا بلغ 60 رزقه الله انابة يحب الله عليها. فاذا بلغ 70 احبه الله وارسما. فاذا بلغ 80 تقبل الله حسناته وعنه سيئاته. فاذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله. ثم قال حدثنا الشام قال حدثنا الفرج قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.